بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ کس نے ڈالا سیاد کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ جی، حیران ہے اس بات پر انبوہ اسیراں، پر کھلنے کی تقریب میں سیاد بھی آئے۔ جی، قید میں ڈالنے والے شکاری، جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شکاری ہیں نا ان کا ساتھ، یہ وڈائی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کریز سے باہر نکل کے چھکے مارے۔ جنگ سے بھی امیدیں لگائی گئیں، مگر جنگ بھی حکومت اور مقتدرہ جیت گئے۔ ہار سے جو توقعات تھیں وہ امیدیں بر نہ آئیں۔ بار بار تحریک انصاف کے اندازے اور تجزیے غلط ثابت ہوئے، بیانیے ناکام ہوئے، خواہشیں مکمل طور پر پٹتی رہیں، مگر یوٹیوبرز ہر شکست کے بعد ایک نئی کہانی تراش کر آپ کو مسلسل جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو نا ایک چیز بڑی حیران کن آپ نوٹ کریں گے، رانا ثناء اللہ کو سنیں آپ، سہیل وڑائچ کو آپ، انصار عباسی صاحب کو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، مطلب ہر بندے نے اپنے اپنے شعبے میں کئی دہائیوں کام کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کوئی بھی شخص ہو، ہم بھی کچھ عرصے کے بعد آبسلیٹ ہو جائیں گے۔ ہمارے خیالات، ایک جو نئی جنریشن ہے جن کے ساتھ آپ کا ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہر چیز اٹھا کے جناب یوٹیوبر، او بھائی جتنے تجزیے سہیل وڑائچ صاحب کے وہ ہوئے ہیں نا، فلاپ ہوئے ہیں اور غلط ہوئے ہیں، اسپیشل الیکشن ان سارے سے، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ویسے تحریک انصاف کے لوگ سہیل وڑائچ صاحب پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں سہیل وڑائچ صاحب کی بہت زیادہ جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے تجزیوں سے، اپنے تبصروں سے نواز شریف کی پھوپھاں بنا کے رکھی کہ بس میاں صاحب تو سادہ اکثریت، تو ایسے منٹوں کی بات ہے، چٹکیوں کی بات ہے۔ انہوں نے اس نظام کو چلانے والوں پورے نظام کو مس گائیڈ کیا کہ عمران خان کوئی میٹر نہیں کرتا، پاپولیرٹی کوئی میٹر نہیں کرتی، 8 فروری حلوہ ہے جناب، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ وڑائی صاحب سے پی ٹی آئی کے لوگ اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ وڑائی صاحب غلط تجزیے کرتے تھے ہمارے بارے میں، اور ہم نے دیکھے آؤٹ سمارٹ کر دیا، 8 فروری کو کچھ اور ہو گیا۔ آن دا فلپ سائڈ وڑائی صاحب نے اپنے تجزیوں سے جو سن کرنے والا انجیکشن، جو نون لیگ کو کہ تکلیف نہ ہو، اصل میں تو کاٹ پیٹ کا عمل جاری ہوتا ہے جب آپ کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو انیستھیزیا دیا جاتا ہے، تو وہ وڑائی صاحب کے کالمز تو انیستھیزیا تھے، جنہوں نے مفلوج کر دیا تھا لوگوں کے ذہنوں کو کہ وہ یہ بھی سوچ پائیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال، اور پھر یہ ہر چیز اٹھا کے نا کہ یوٹیوبرز، او بھائی آپ کا کون سا کالم ہے، آپ یعنی وہ آپ کو یاد ہوگا انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا کہ وہ کہ یہ عمران خان کے اوپر بات کرتے ہیں ڈالرز کمانے کے لیے، اور وہ اب عباسی صاحب کی اسی طرح نام کے اوپر کلک کریں جیو کی ویب سائٹ پہ جا کے، یا سہیل وڑائچ صاحب کی یا باقی لوگوں کی، آپ ان کے نا پچھلے 100 سٹوریز نکال لیں، 100 خبریں، ان میں 94 یا 95 کا موضوع گفتگو عمران خان ہے، بالکل ایسا ڈائریکٹ، بالکل، اور جو باقی 6 ہیں اس میں انڈائریکٹ عمران خان، یعنی 100%۔ تو آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں بھائی اگر وہ میٹر نہیں کرتا؟ irrelevant ہے، عجیب و غریب بات ہے، اس وقت ہر بندہ وہی ڈسکس کرتا ہے نا۔ تو وہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے یہ اٹھا کے یوٹیوبرز پہ کہ بھائی یوٹیوبرز انفلوئنس کرتے ہیں، اب عمران خان اس کا مطلب وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ یوٹیوب دیکھنے کی فیسلٹی کس نے فراہم کی ہے؟ دیٹ از دا کوسچن۔ ہو ہیز پرووائڈیڈ دیٹ فیسلٹی ان سائڈ جیل، کہ وہ یوٹیوبرز عمران خان کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو سکیں۔ میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات ہوگی کہ اگر تحریک انصاف باہر آ کر اتنا واویلا کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے کہ عمران خان کو انفارمیشن کی رسائی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اور بقول ان کے عمران خان یوٹیوب سے اندر بیٹھ کر انفلوئنس ہو رہے ہیں، تو دیٹ obviously is a very tricky part۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قیدی جی جان ہے تو جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا یہاں ہے۔ سے خواہش کا اظہار کیا، جان ہے تو جہان ہے، نہیں یہ بھی ایک دھمکی ہے۔ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے، تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جد و جہد ہے۔ اچھا، یہ لمبا کالم ہے، باقی چیزیں میں وہ کر دوں، لیکن بیسیکلی وڑائچ صاحب کے اس کالم میں جو چپ رہنے کے اور نظام کو چلنے دینے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ تاثر وڑائچ صاحب دے رہے ہیں کہ یہ وہ ڈرا کر رہے ہیں آفٹر میٹنگ دا فیلڈ مارشل، تو دیٹ از بیسیکلی اے کلین چٹ ٹو عمران خان کہ آپ کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت جی، کہ اگر آپ یہ یہاں سے بیک آؤٹ کر لیں تو وہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ دوسرا جو کالم ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ڈیمیجنگ کالم تھا، جی، جس کے بعد یہ ہونا
شاید بنتا تھا، یقینی بن گیا تھا. جو انہوں نے عسکریت اور اکثریت لکھا نا، اس میں انہوں نے مثالیں دے کر جو یہ چیزیں اسٹیبلش کی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بڑی ہی خطرناک اور خوفناک تھی. حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، جس کے بارے میں 1 پیج 1 بک 1 لائبریری 1 پرنٹنگ پریس کا تاثر ہے. وڑائی صاحب نے جو گفتگو کی اس سے تو لگتا یہ تھا کہ یہ سوچ بڑی موجود ہے کہ ان کو لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیے تھے. جی. وڑائی صاحب نے کیا لکھا؟ عسکریت اور اکثریت. اور پھر انہوں نے باقاعدہ SIFC، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ SIFC کو ناکام کرنے والے، گو سلو کروانے والے خبر دی، بیوروکریٹس جو ہیں ان کے لیے لسٹیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں. وڑائی صاحب نے بیسیکلی اس میں جو مقدمہ اسٹیبلش کیا نا وہ یہ کہ SIFC ناکام ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی اور موجودہ سسٹم جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ہاں ناکام ہو چکا ہے، اس میں لکھا تھا عمران خان کی جو کے دور میں انہوں نے لکھا تھا نا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. جی. یہاں پر اس کا ٹائٹل ہے عسکریت اور اکثریت، لیکن یہاں پہ بھی وڑائی صاحب نے اس پورے کالم کا مدعا یا لب لباب یہ ہے کہ یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی. صحیح. So this is what he was saying. That's why the تردید came. وڑائی صاحب لکھتے کیا ہیں؟ پاکستان کے مخصوص جغرافیائی حالات نے عسکریت کو ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر بنا رکھا ہے. حالیہ جنگ نے عسکریت کے ہمیشہ سے پاکستان کی ترجیح ہونے کے فوائد کو ثابت کر دیا ہے. ماضی میں عسکریت کو قائم رکھنے، اسے معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے مارشل لاء بھی لگائے گئے. کبھی سیاسی مداخلت اور کبھی کبھی دباؤ سے بھی طاقت کا احساس دلایا گیا. حالیہ جنگ میں عسکریت نے اپنے اصلی محاذ یعنی جنگ میں واضح فتح حاصل کر کے نہ صرف اپنے جواز کی مسقط دلیل دی ہے بلکہ تشکیک پسندوں یعنی شک کرنے والوں کا بھی منہ بند کر دیا ہے. پاکستانی عسکریت کبھی کبھار بہت غیر مقبول رہی ہے مگر زیادہ تر وہ اکثریت کی رائے کو ہموار کر کے اپنے ساتھ چلانے میں کامیاب رہی ہے. گویا اکثریت اور عسکریت میں تضاد کم اور اتفاق زیادہ رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فوجی سربراہ کا عہدہ ملا تو انہیں بقول ان کے پولی کرائسس، مجموعۃ البحران یعنی بہت سے بحرانوں کا سامنا تھا. معاشی بحران اتنا سنگین تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا. سیاسی بحران اس قدر گھمبیر کہ دھرنے اور احتجاج ملک کا نظم و نسق تباہ کیے ہوئے تھے. خارجی بحران میں پختونخوا میں طالبان سے جنگ، بلوچستان میں آزادی کی جنگ اور پنجاب میں سیاسی جنگ زوروں پر تھی. 9 مئی کے بحران نے ملک میں قانون کی رٹ اور فوج کے وقار پر ضرب لگا دی تھی. عدالتیں خود سر ہو کر خدائی کے دعوے تک پہنچ گئی تھیں. وہ سیاسی پسند ناپسند کے ذریعے حکومتیں بنانے اور توڑنے میں مصروف تھیں. بین الاقوامی طور پر بھارت بالادستی پر مصر تھا اور اپنے تئیں کشمیر کو ہضم کیے بیٹھا تھا. امریکہ ہم سے مختلف وجوہات کی وجہ سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا. جنرل عاصم منیر نے برسلز میں کہا کہ ہم بیشتر بحرانوں سے نکل آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. الیکشن 2024 سے پہلے اس ناچیز نے مقبولیت اور قبولیت کی 2 اصلاحات کے ذریعے پاکستانی ریاست کے اصول و ضوابط کو واضح کیا تھا. آج کی تحریر عسکریت اور اکثریت کی اپنی اپنی افادیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے. عسکریت کو دل و جان سے قبول کرنے والے بھی اکثریت کو دی جانے والی سپیس سے غیر مطمئن ہیں. ناؤ اب بیسیکلی وڑائی صاحب کے اس کالم نے آپ سوچیں کہ نون لیگ کے حلقوں میں کس قسم کی ہلچل مچا دی ہوگی. صحیح. کتنا ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا ہوگا کہ وہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ بس اب گئی کرسی، تو میوزیکل چیئر میں وہ کرسی ہے جی جی چھننے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ غیر مطمئن دراصل عسکری اور سویلین تضاد کی تاریخ تو پرانی ہے مگر یہ تضاد اب آخری حدوں کو چھو رہا ہے اور جس طرح پولی کرائسس سے نکلنا اور ملک کو نکالنا ضروری تھا اس مسئلے کا حل بھی ضروری ہے. سویلین سپیس سکڑی ہے اور عسکری سپیس بڑی ہے جس سے اکثریت اور عسکریت میں جو عدم توازن جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے. تو وڑائی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی ممکن نہیں ہے. مانا کہ اکثریت غیر منظم ہے، مانا کہ اکثریت کے نمائندے اکثر کرپشن کرتے ہیں، مانا کہ ان میں سے اکثر نااہل ہیں، یہ بھی مانا کہ ان کی گورننس میں غلطیاں ہیں، مانا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، مانا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر اغلاط ہوتی ہیں، اور یہ بھی مانا کہ اکثریت کے نمائندگان نہ اتنے تعلیم یافتہ اور نہ اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طور پر چلا سکیں. یہ وڑائی صاحب کی بات سے تاثر آ رہا ہے کہ شعلہ فلم یاد ہے وہ امیتابھ جب دھرمیندر کے لیے رشتہ لینے جاتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ پیاز کھاتا ہے. پیاز کب کھاتا ہے؟ جب شراب پیتا ہے. شراب کب پیتا ہے؟ جب وہ جوا ہارتا ہے. جوا کب ہارتا ہے؟ جب وہ کوٹھے سے ناکام واپس آتا ہے.
تو آپ دیکھیں سب کچھ تو آپ نے گنوا دیا. تو وہ آپ کو تو بڑے ڈائلاگ یاد ہیں. اچھا آئی ڈو ناٹ نو اباؤٹ اٹ. کچھ تھوڑے بہت یاد ہوتے ہیں لیکن اچھا ایپک ہے. تو یہ جو ہے نا وڈائی صاحب نے بیسیکلی یہاں پر جو اتنی بڑی چارج شیٹ سویلین گورنمنٹ کے بارے میں پریزنٹ کی ہے, اس کا تاثر بھی یہی جا رہا ہے کہ ادھر والے سمجھتے ہیں کہ ادھر والے ایسے. جی یہ بیسیکلی جو ہے انہوں نے کہا کہ نہ اتنے تعلیم یافتہ ہیں نہ اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طور پر چلا سکیں, لیکن یہ سب مانتے ہوئے بھی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے بغیر عسکریت نہیں چل سکتی. یہ بھی مانا جائے کہ سول کے بغیر فوج مضبوط نہیں رہ سکتی. یہ بھی مانا جائے کہ مارشل لاء میں نمائندگی نہیں ہوتی, اس لیے وہ غیر مقبول اور ناکام ہوتے ہیں. یہ بھی مانا جائے کہ اکثریت کو ساتھ چلائے اور اہل بنائے بغیر اور ان کی رائے شامل کیے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بھی مانا جائے کہ سویلین حکومتوں کو رخصت کرنا اور سیاسی مداخلت کرنا نقصان پہنچاتا رہا. یہ بھی مانا جائے کہ جنرل پاشوں, جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں نے سیاست, میڈیا اور معاشرے کو جو چرکے اور ٹیکے لگائے, انہوں نے معاشرے کے تارو پود بکھیر کر رکھ دیے یا بکھیر دیے. اکثریت اور عسکریت دونوں طرف کوتاہیاں اور خوبیاں موجود ہیں, مگر ہائبرڈ نظام میں عدم توازن ہے جسے دور کیے بغیر کسی بھی نظام کی کامیابی سے چلنا محال ہے. آئین میں واضح طور پر سویلین بالادستی کا ذکر ہے اور وہی ملک کی فلاح کا واحد راستہ ہے. آج ایک نیوکلیئر مسلم فوج دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکنے کے باوجود جمہوری ممالک میں شامل ہے, تو اس کی وجہ وہ سویلین غلاف یا پردہ ہے جس میں ہم نے اپنے دفاعی نظام کو چھپا رکھا ہے. یہ نظام صرف جنگ کی شکل میں سامنے آنا چاہیے, جیسا کہ اس جنگ میں یہ اثاثے کھل کر سامنے اور ان کی وجہ سے دشمن زیر ہوئے. برسلز میں اوورسیز کے اجتماع میں فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا مخالف اور پراکسیز کی جنگ کی حمایت نہیں کرتا. گویا موجودہ نظام میں جہاد کو ایکسپورٹ کرنے اور اس کے ذریعے محاذ گرم رکھنے کی پالیسی کی نفی کی گئی ہے. ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ جو انہوں نے امریکہ کے بعد برسلز میں بھی دہرایا وہ یہ تھا کہ 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا, مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس بات کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں شدت پسندی, عدم برداشت, انتہا پسندی, سیاسی ابتری اور معاشرتی اخلاق کے مجموعی بگاڑ کا نہ صرف اعتراف نظر آتا ہے بلکہ اس میں اصلاح کی خواہش بھی دکھائی دیتی ہے. گو بظاہر, اب یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے جہاں سے ڈیمیج بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے. گو بظاہر اس وقت آن دا فیس آف اٹ عسکریت اور حکومت ایک صفحے پر ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں. اس وضاحت اور واضح اعلان کے باوجود حکومت اور عسکریت کے درمیان جو تضادات موجود ہیں وہ اس نظام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے. عسکریت نے مس مینجمنٹ اور کرپشن کے نام پر معیشت کے شعبے میں بھرپور کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ پہلے یہ مکمل طور پر سویلین ڈومین ہوا کرتی تھی. ریکوڈیک, معدنی وسائل, SIFC, NHA اور دیگر اہم شعبوں میں عسکریت کو غلبہ حاصل ہے, حالانکہ اس میں عسکریت کے مشوروں اور ٹیکنیکل سپورٹ تو ضرور ہونی چاہیے, مگر یہ معاشی اور تکنیکی شعبے ہیں جن کی سربراہی سویلین پروفیشنلز کے پاس ہی ہونی چاہیے. ماضی میں عسکریت کے ذریعے ملک چلانے, معیشت اور زراعت کو بہتر کرنے یا کرپشن کو روکنے کے تمام تجربے بہرحا ناکام ہوئے, پھر بھی ان سے سبق نہیں سیکھا جا رہا. جی یعنی وڈائی صاحب نے کہا کہ یہ تجربہ بھی ناکام ہونے جا رہا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم دنیا میں پہلی جمہوری مملکت کی بنیاد رکھی جس میں سویلین بالادستی واضح ہے. کئی بار اس کے راستے سے روگردانی کی گئی, لیکن 1973 کے آئین میں متفقہ طور پر تمام صوبوں, تمام فرقوں اور تمام جماعتوں نے پارلیمانی جمہوریت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. اب بھی وہی آئین ہے جو قائد اعظم کے بعد پاکستان میں دوسرا واحد اتفاق رائے ہے. اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. 18ویں ترمیم صوبائی حقوق کے لیے ایک اہم دستاویز ہے, کیونکہ صوبائی حقوق کے نام پر ہی مشرقی پاکستان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں. بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر آئین میں ہر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے. ضرورت ہے کہ جمہوریت اور آئین کی مدد سے مستقبل کا ڈھانچہ استوار ہو. فوج ملک کا اہم ترین دفاعی بازو ہے. ہماری فوج منظم و تجربہ کار ہے اور شاید بہت سے معاملات میں اہل بھی ہے, مگر عسکریت کی بالادستی ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے. عسکریت اور اکثریت ہاتھ ملا کر چلیں گے تبھی ایک فلاحی ریاست بن سکے گی. آخر میں عرض ہے, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. تو پھر وہ جو دل ہے وہ پھر واپس, وہ کالمز جو ہیں وہ واپس ہو گئے. یہاں پر وڈائی صاحب نے جو مجوزہ 27ویں ہے جس کی بات چل رہی ہے, 27ویں آئینی ترمیم بھی کوئی ہو سکتی ہے, اس کی بھی
آخری پیراگراف میں مخالفت کر دی. یہ وہ میرا خیال ہے کہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر پھر بلاگز اور پوڈ کاسٹ اور جو مطالب نکلنے تھے وڈائی صاحب نے جو کچھ لکھ دیا وہ اٹ سیلف تو بس فکشن ہے بہت ساری. اسی وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ کیا وڈائی صاحب کے کالمز کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے جو تردید لکھ کے اپنے ایکس پہ پوسٹ کر دی وہ جنگ اخبار کی سیرت نہیں بنی, جنگ اخبار نے چھاپی نہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.